کسے معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، کسے معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، بتا ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکاں تک ہے، میرے آقا کا جانا تو مکاں سے لامکاں تک ہے۔ اور زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ زنجیر بھی ہلتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آئے گئے رسول سر عرش بار بار، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ آئے گئے رسول سر عرش بار بار، سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا۔ حضرات، شب معراج میں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے براق آتے ہیں، براق اس کو کہتے ہیں جو جنت کی سواری ہوتی ہے، اور اس کا براق نام ہی اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ جہاں ہم لوگوں کی پہلی نگاہ جاتی ہے وہاں پر اس براق کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اتنی تیزی سے وہ براق چلتا ہے کہ اس کو آسمانی سفر طے کرنے میں وقت نہیں لگتا۔ مصطفیٰ کریم کے سامنے وہ سواری ہے اور آپ تیار ہیں اللہ کے دربار میں جانے کے لیے، لیکن جبریل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں آقا رو رہے ہیں۔ جبریل پوچھنے لگے، آقا آج تو جنت سجی ہوئی ہے، آج سارے فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فضا کے اندر یہ اعلان ہے اہلا و سہلا مرحبا، آج میرے محبوب کے ترانے گاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آج میرا محبوب سیر کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اے آقا آج معراج کی رات ہے، آج بھی آپ رو رہے ہیں، آقا بات کیا ہے، کیوں آپ رو پڑے، وجہ کیا ہے؟ نبی یہ کونین کی آنکھیں نم تھی، آنکھوں سے بہہ رہی تھیں، اور آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل آج مجھے معراج پر جانا ہے، جنت کا سیر کرنا ہے، تو میرے لیے براق ہے، کل میری گناہگار امت آئے گی، بتاؤ میرے امت کے لیے کیا ہوگا، میری امت کے لیے کیا انتظامات ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا، جبریل میرے محبوب کو بتا دے، آج میرے محبوب سے کہہ دے کہ آپ کے لیے جنت کی سواری ہے، کل آپ کی امت جب جانے لگے گی جنت میں تو جبریل نے عرض کیا، آقا یہ میرے جو پر اللہ نے عطا فرمائے ہیں میں آپ کی امت کے لیے قدموں میں بچھا دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب کہا جبریل نے کہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت میں امتی کو چلنے کے لیے تمہارے پر ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر شروع کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں آتے ہیں، امامت ہوئی نبیوں کی، اور پھر آپ نے آگے سفر فرمایا۔ ایک وادی آئی جس وادی میں خوشبو، اللہ کے نبی نے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا، آقا یہ آسیہ کی قبر مبارک ہے جن کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام عجائب آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل محل ہے، جس محل کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا، اے جبریل یہ کون ہے؟ بڑا خوبصورت چہرہ ہے، بڑے خوبصورت ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے عالی شان محل ہے، اور وہ محل اتنا عالی شان ہے کہ دیکھنے سے من نہیں بھرتا ہے، بڑا بہترین محل ہے۔ فرمایا، آقا یہ پوری کائنات انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
اور یہ جو ان کے سامنے ہے یہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، آپ نے سیر فرمایا، لیکن جب آسمانوں کا سفر ہوا تو ایک فرشتے کے پاس گئے، جو فرشتہ ٹکٹکی لگائے ہوئے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، جبریل، ہر فرشتہ کے سامنے میں جاتا تھا، وہ کھڑا ہو کے میرا استقبال کرتا تھا، یہ کون فرشتہ ہے جو اس قدر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے یہ درخت کون سا ہے جو بہت وسیع و عریض ہے، لگا ہوا ہے؟ فرمایا، آقا یہ ملک الموت ہیں، ان کے سامنے دنیا پیالے کی طرح رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو درخت ہیں ان کی پتیوں پر مرنے والوں کے پورے کائنات میں جتنے آدمی ہیں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آقا جب اس درخت سے پتی ٹوٹ کے گرتی ہے تو یہ اس پتی کے نام کو پڑھتے ہیں اور پیالے سے اس آدمی کو اٹھا لیتے ہیں اور روح قبض کر لیتے ہیں۔ فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اسی طرح سے آپ معائنہ فرماتے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے جہنم کا سیر فرمایا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس جہنم کے اندر کچھ لوگ ہیں جو گدھے کی آواز میں روتے ہیں، چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور اژدہے دوڑتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ بڑی شدت کا عذاب ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، ان کے پیٹ اس قدر بڑے کیوں ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آقا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام مال کھایا اور حرام سے اپنے پیٹ کو بھرا تھا، اللہ کے راہ میں کچھ نہ خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سواری آگے بڑھی اور آگے تشریف لے گئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو میدان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سر بڑے بھاری ہیں، فرشتے پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، ان کے سر پہ مارتے ہیں، ان کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اور پھر جب فرشتے پتھر اٹھانے جاتے ہیں تب تک ان کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتے ان کے سر پہ پتھر مارتے ہیں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مگر ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اس قدر عذاب نازل ہے؟ نبی سے جبریل فرماتے ہیں، آقا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں قرآن سیکھا تھا، قرآن اپنے سینے میں بسایا تھا، مگر وہ بھول گئے، دنیا کے معاملات میں کھو گئے، قرآن پڑھنا انہیں یاد نہ رہا اور وہ قرآن سے برطرف ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ نبی یہ کونین آگے بڑھتے رہے اور عجائب آپ کے سامنے آتے رہے۔ عزیزان محترم، بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہونا چاہیے، مگر یہ چند باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سامنے جب جا کر کے پہنچتے ہیں، مولا پوچھتا ہے، محبوب کیا لائے ہو؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا جو بدن سے ہو سکتی ہے، جو جان سے ہو سکتی ہے، جو مال سے ہو سکتی ہے، مولا کائنات سے ساری عبادتیں لے کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے محبوب تم پر سلام ہو۔ آقا اشک بار ہو گئے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مولا جو سلامتی تو نے میری طرف بھیجی ہے، وہ نبی نے فرمایا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جو سلامتی تو نے مجھے دیا ہے، میں اپنے چاہنے والوں کی طرف وہ سلام بھیجتا ہوں، اور وہ اللہ کا سلام اللہ کے سامنے برف سے نفیس آقا نے اپنی امتی کی جانب فرما دیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ 90,000 باتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے جب آقا واپس ہونے لگے تو نبی
नबी ने फरमाया, मौला मैं जब वापस जाऊंगा उम्मत पूछेगी कि तुम मेराज गए थे, मेरे लिए क्या लाए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ने फरमाया, महबूब अब तुम जा रहे हो तो 50 वक्त की नमाजें लेकर के जाओ, जाकर के उम्मती को दे देना, वो नमाज पढ़ा करेगी। लेकिन जब आका नमाज को लेकर वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुम्हें क्या अता फरमाया? मैंने तो मौला से कहा था मुझे अपना दीदार करा दे, मैं बार बार कहता रहा, काला रब्बी अरीनी, मौला बार बार तू मुझे दीदार करा दे, एक बार ही दीदार करा दे। बड़ी प्यारी आवाज आती थी तो मौला ने फरमाया था, लम तरानी, ऐ मूसा न कोई अंबिया देखे न कोई औलिया देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे, मुझे कोई नहीं देख सकता। मगर महबूब आप रब के दरबार से आए हो, अल्लाह ने क्या अता किया? मौला ने 50 वक्त की नमाज अता की है। आका मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज न पढ़ सकी, आप जाइए अल्लाह से नमाज कम कराइए। आका नबी के दरबार में जाते रहे, मौला 5 वक्त की नमाज किया, कम किया, फिर आप आए, मूसा ने पूछा कितना बचा? कहा 45 वक्त की बची है। फिर अल्लाह ताला से नबी से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जाइए और कम कराइए। आका बार बार अल्लाह के दरबार में जाते रहे, नमाज कम होती रही, 45 वक्त की नमाज अल्लाह ने कम फरमाई। लेकिन जब 5 वक्त की बची, आका तशरीफ लाने लगे तो मौला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब मैंने सिर्फ नमाजों की गिनतियां कम की हैं, 45 गिनतियां मैंने इसमें से निकाल दिया है, 45 वक्त की नमाज इसमें से कम कर दी है, मगर महबूब मैंने सवाब कम ना किया है, ले जाना उम्मत को ये नमाज दे देना। अगर आपकी उम्मत इन 5 वक्तों की नमाज पढ़ेगी तो मैंने सवाब नहीं कम किया है, आपकी उम्मत को 50 वक्त का सवाब अता कर दूंगा। मेरे बयान करने में किसी किस्म की कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाए।